بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک، پھر غور و فکر کرو کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا سامنے آنے والے ایک سخت عذاب سے. اس آیت میں ایک دوسرا انداز اختیار کیا گیا. عام طور پر جو پیچھے آیتیں گزری اس میں دلیل سے بات سمجھائی گئی، اللہ کی قدرت کا ذکر کیا گیا، ماننے پر جزا، نہ ماننے پر سزا، ان باتوں کا ذکر تھا. اب ہے انما اعظکم بواحدۃ، ایک نصیحت. دیکھو تم واقعی سمجھنا چاہتے ہو، کبھی کہتے ہو عذاب جلدی آ جائے، کبھی کہتے ہو یہ ہو جائے، کبھی کہتے ہو کہ معجزہ دکھا دیں. واقعی سمجھنا چاہتے ہو تو میں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ صرف اہل مکہ کے لیے، اس زمانے کے لیے نہیں. ابھی بھی اگر کوئی شخص حق بات سمجھنا چاہتا ہو، کبھی ہوتا ہے کہ اچھا میں کہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے انسان سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ دلائل کو سمجھنے کے قابل ہو. تو انسان جب دلائل کو سمجھ سکتا ہو تو پھر اس وقت یہ ہے کہ انسان اس بارے میں اس نصیحت کو قبول کرے گا، یا کم از کم دونوں طرف کے دلائل جب سن لے. خود دلائل کی تحقیق نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم دونوں طرف کے دلائل انسان سن لے اور صحیح غلط کو پہچان سکتا ہو. یہ بات مسائل کی نہیں ہو رہی، یہ بات عقائد کی ہو رہی ہے. جیسے کہ عقائد آسان انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں حق اور باطل کے، آسان انداز میں ہوتے ہیں. دلائل ہوتے ہیں، اس میں بہت سی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جب احکام شریعت کے دلائل ہوتے ہیں، فروعی مسائل کے، اس میں بہت سی اور باریکیاں ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حکم آیا بعد میں منسوخ ہو گیا. عقائد میں ایسا نہیں ہوتا. توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، تمام انبیاء میں ایک ہی بات چلی آ رہی تھی. اب یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات لے کر آئے ہیں، وہ کیسی بات تھی؟ پوری قوم، پورا خاندان، پورا قبیلہ، پورا عرب، جہاں جہاں تک نظر پہنچ رہی ہے دیکھا جائے تو عموماً سب بت پرستی میں مبتلا تھے. اب اس ماحول میں اگر ایک شخص ایک دعویٰ لے کر اٹھتا ہے، ایسا دعویٰ جو ان تمام کے خلاف، آبا و اجداد کے طریقے کے خلاف، تمام عرب کی جو سوچ ہے اس کے خلاف، تو اب انسان غور کرے کہ ایسی بات کرنے والا شخص کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عزت کا طلبگار ہو؟ نہیں، عزت کا طلبگار شخص ایسی بات نہیں کرے گا. وہ تو ایسی بات کرے گا جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. شہرت، عزت، منصب، مال و دولت،
یہ چیزیں اگر انسان کو چاہے تو لوگوں کو خوش کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزت شہرت وغیرہ ان چیزوں کے طالب ہوتے تو پھر ایسی باتیں بھی کرتے جو لوگوں کی مرضی کے موافق ہیں، ان کے خلاف، پوری قوم کے خلاف بات کرنا اور لوگوں کی دشمنی کو برداشت کرنا، یہ کوئی عزت ہے؟ تو اس لیے یا تو یہ شخص جو اس طرح کی بات کر رہا ہے یا تو اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے یا پھر وہ نبی ہے، دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ یہ بات جو میں نے سمجھائی ہے، اب اس کو سامنے رکھ کر آیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ قل انما اعظکم بواحدہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، اگر سمجھنا چاہ رہے ہو تو یہ طریقہ اختیار کر لو۔ وہ کیا ہے؟ ان تقوم کے معنی ایک تو ہوتے ہیں کھڑے ہو جانا، بیٹھا تھا انسان یہ لیٹا تھا اور کھڑا ہو جائے، وہ مراد نہیں ہے، مقصد ہے تیار ہو جاؤ، آگے بڑھو، اللہ کی خاطر آگے بڑھو، سوچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مثنا و فرادا، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے تو پھر بات بنتی نہیں ہے، کسی بارے میں مشورہ کرنا ہے، 100-200 لوگوں کو جمع کر لیا، مشکل ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنا، نتیجہ نکالنا، اختلاف رائے ہوتا ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، کوئی کیا رائے دے گا، خاص طور پہ وہ جب کہ لوگ دلیل کی بنیاد پر بات نہ کرنا چاہتے ہوں تو پھر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں دلیل کی بنیاد پر ہو پھر بھی بات الگ ہے، اہل مکہ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی، بس ہمیں نہیں ماننا۔ تو اس لیے ایسے موقع پر جب حق اور باطل کو انسان الگ الگ کرنا چاہے، پہچاننا چاہے، تو لوگوں کے مزاج مختلف ہے، بعضوں کا ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں تو صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ 1-2 لوگوں سے انسان مشورہ کر لے، فرادہ اور مثنا، بہت بڑا مجمع نہیں، کسی ایک سے جا کر بات کر لی، دیکھو یہ بات ہے، یہ صورت یہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، کیا رائے ہے، تاکہ ایک شخص سے بات کی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ہمیں بتا دے گا، وہ کہے گا نہیں تمہارے غلط ہے۔ صرف غلط کہنا تو کافی نہیں ہے نا، یہ ہوگا کہ کس بنیاد پر یہ غلط کہہ رہا ہے، شاید وہ سمجھا دے، ایک اور دو بس، بڑے مجموع سے مسئلے حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو جاؤ، 2 اور اکیلے، اور پھر غور و فکر کرو اور سوچو کہ یہ جو پیغمبر باتیں کر رہے ہیں توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، تو کیا یہ کوئی دماغی حالت ان کی صحیح نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ، ما بصاحبکم من جنہ، لفظ صاحب کیا بتا رہا ہے؟ صاحب، یہ تمہارے پاس رہنے والے شخص سے کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں، ان کا بچپن دیکھ لو، جوانی دیکھ لو، ان کے بعد کی زندگی جو 20 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں دیکھ لو، ان کی کوئی ایسی حرکت ہے جو قابل اشکال ہو؟ کیا وہ جھوٹ بولا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے بادشاہت کی کوشش کی؟ کیا کرتے تھے وہ؟ کیا زندگی تھی؟ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ صاحب ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا کہ ہم جانتے نہیں کہ کون ہیں۔ ان کے خاندان کے بارے میں دیکھ لو، وہ کیا تھے، کیسے تھے؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھ والے جو ہیں ان کو جنون نہیں ہے، یہی نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ تو تم سمجھ سکتے ہو کہ ان کو جنون نہیں ہے، جنون نہیں ہے تو بس ایک ہی صورت رہ گئی کہ اتنا بڑا قدم انسان کیوں اٹھائے گا؟ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوگا تبھی تو کرے گا، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، جنون نہیں ہے۔ ایک آدمی جھوٹا نہیں ہے، جنون نہیں ہے، تو پھر یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی اتار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں؟ ما بصاحبکم من جنہ، یا جھوٹا ہوگا، اور وہ تو سب مانتے ہیں کہ وہ صادق الامین ہے، تو جھوٹا تو ہے نہیں۔ جب جھوٹے نہیں ہیں اور جنون نہیں ہے تو بس ایک ہی چیز رہ گئی کہ نبی ہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ پیغمبر تو صرف تمہیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں سامنے آنے والے سخت عذاب سے کہ کہیں اس عذاب میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اگر تم واقعی اکیلے یا 2 مل کر بھی اگر سوچنے بیٹھ جاؤ گے تو اسی نتیجے پر پہنچو گے، لیکن اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو پھر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور یہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی انسان
حق اور باطل میں فیصلہ کرنا چاہتا ہو، صحیح غلط میں، تو یہ اس کا طریقہ ہے، لیکن انصاف کے ساتھ۔ اور اکیلے میں انسان کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی کو ساتھ لے لے جو مسئلے کو سمجھ سکتا ہو، دلائل کو سمجھ سکتا ہو، تو بہت سی چیزوں میں انسان اس سے مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ ضد کو نکال دے، اپنے نفسانیت کو نکال دے، اور اس کو ایک طرف رکھ کے آخرت کو، اللہ کو سوچ کر مسئلے کے بارے میں غور کرے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم۔ ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ حالات پیش آئے تو ان کو خیال یہ ہوا کہ ایک بزرگ رہتے ہیں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ان کی خانقاہ ہے رائے پور میں، تو خیال یہ ہوا کہ ان کے پاس ذرا چند دن گزار لیتے ہیں۔ انسان کو کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے دنیا کے جھگڑوں سے اور اختلاط سے نکل کر ذرا تنہائی میں کچھ وقت گزار لے، تو وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف انتہائی درجے کے گوشہ نشین، دنیا سے بے تعلق رہنے والے ایک عجیب بزرگ تھے، اور دوسری طرف دنیا کے حالات اور خبروں سے بھی بہت زیادہ واقف اور اس کی اطلاع رکھتے تھے۔ حالانکہ بالکل گاؤں تھا جہاں پر وہ رہتے تھے، اور کوئی شہر کا علاقہ بھی نہیں تھا کہ بہت زیادہ آنا جانا لوگوں کا ہو۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے۔ بہت اکرام کیا جاتا تھا، باہر سے علماء وغیرہ آتے تھے، بڑے لوگ آتے تھے۔ وہ تو خیر اس وقت بڑے تو نہیں تھے، لیکن بہرحال کام کے آدمی تھے، علماء میں تھے، تو ان کا اکرام بھی کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں شام کو بیٹھا تھا حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اتنے میں ذاکرین نے ذکر شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ذکر جب دیکھا، پہلے بھی دیکھا تھا، اب جب دیکھا تو مجھے موقع مل گیا، تو میں نے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ حضرت، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کتابوں میں، اب تک جو سمجھا ہے وہ یہ کہ اس قسم کا جو ذکر جو یہ کر رہے ہیں، ذکر جہری، اس کا ثبوت ہمیں نہ احادیث میں ملتا ہے، نہ صحابہ سے ملتا ہے، تو اس بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کو ٹال دیا، فرمایا مولانا صاحب یہ فارغ لوگ ہیں، کوئی خاص ان کا کام ہے نہیں، تو ویسے اللہ اللہ کر لیتے ہیں، تو کیا ان کو کر لینے دو، ہم اپنے بات کرتے ہیں۔ پھر باتوں میں لگا دیا ان کو، اور ادھر ادھر کی مسلمانوں کے حالات اور اس قسم کی باتوں میں سلسلہ چلتا رہا، مجلس ختم ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا۔ فرماتے ہیں مجھے اعتراض نہیں ہوا کہ وہ میرے ان کے پاس میرا جواب نہیں ہوگا، یہ تو نہیں سوچا میں نے، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ اچھا میرا سوال کوئی اتنا اہم سوال نہیں تھا، اور اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ دوسرا دن اسی طرح ایک دن پورا گزار لیا، دوسرا دن ہوا، شام کا وقت ہوا، پھر ذاکرین نے ذکر شروع کیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا، وہی بات، اسی طرح انہوں نے دوسرے دن بھی میرے سوال کے جواب ٹال دیا اور دوسری باتوں میں لگا دیا۔ فرماتے ہیں اب میرے اوپر ذرا دوسری مرتبہ جب اس طرح ہوا تو میں ذرا پریشان ہونے لگا، خود اپنے آپ سے سوچنے لگا۔ فرماتے ہیں رات کو بستر پہ جب لیٹنے کا وقت آیا تو میں بہت دیر تک اپنے آپ سے بحث کرنے لگا۔ یہی مجھے اس سے ابھی بھی یاد آیا ہے واقعہ، ان تقوموا للہ مثنی و فرادی ثم تتفکروا۔ اب وہ سوچنے لگے، فرماتے ہیں میں بہت سوچا، ادھر کی بات ادھر کا، اچھا اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے، یہ ہے، بہت دیر تک میں اپنے آپ سے بحث کرنے لگا کہ یہ صحیح ہونا چاہیے، نہیں صحیح نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ بہت دیر تک میں سوچتا رہا اور پھر سو گیا۔ فرماتے ہیں صبح فجر کے بعد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا ذرا ٹہلنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس دوران اپنا پڑھتے بھی رہتے تھے۔
ٹہلتے تھے اور اپنا پڑھتے رہتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ فرماتے میں بھی ساتھ ہو گیا، اور پھر مجھے موقع ملا تو پھر میں نے سوال تو نہیں، لیکن میں نے تذکرہ کیا کہ حضرت میں بہت رات دیر تک میں سوچتا رہا اس بارے میں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اس چیز کو سمجھنے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے، اور میں پوری طرح سمجھ نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ میں یہ سوچتا رہا کہ اگر واقعی یہ چیز غلط ہے، بدعت ہے، تو پھر ہمارے اکابر اتنے مشائخ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، جن کو امت تسلیم کرتی ہے کہ وہ اللہ والے تھے، اللہ کے مقربین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، وہ تمام اس طرح کا ذکر اذکار کیا کرتے تھے، اور پوری لسٹ چونکہ وہ تو بڑے عالم تھے، وہی نا، استعداد بھی تو انسان کو چاہیے سمجھنے کے لیے، تو چونکہ وہ بڑے عالم تھے، تاریخ پر ان کی نظر تھی، فرمایا کہ تمام مشائخ کے یہاں یہ ذکر ملتا ہے، ان کے یہاں خانقاہی سلسلہ تھا، ذکر کا سلسلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے، ایسے لوگ جن کے علم، ان کے تقوی اور ان کی مقبولیت عند اللہ کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، تو ان تمام حضرات نے اگر ایک عمل کیا ہے تو غلط تو نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے شاید کہیں سمجھنے میں غلطی ہے کہ میں کیوں اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سک رہا ہوں، مجھے کیوں اشکال ہو رہا ہے جب ان حضرات نے اس پر عمل کیا ہے۔ چونکہ سوچ درست تھی، بڑوں پر اعتماد تھا، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ خیر، اس پر حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، واقعہ بہت طویل ہو جائے گا، مختصر کر دیتا ہوں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا صاحب آپ کو یہی تو اشکال ہے نا کہ یہ بدعت ہوگا، تو بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بہرحال طویل مکالمہ ہوا، اور پھر اخیر میں بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، واقعی اس لیے کہ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی ایسا طریقہ جاری کرنا جس کی اصل قرآن، حدیث، صحابہ وغیرہ سے نہ ملتی ہو، یہ دین میں کوئی چیز شامل نہیں کی جا رہی، بلکہ دین میں ایک چیز مقصود ہے، دل میں اللہ کی یاد پیدا کرنا، دل کو صاف کرنا، یہ مقصود ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ تمام طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ اسباب کے درجے میں ہیں، ان کو مقصد نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کل کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نئے مدرسے کا ایسا نظام تھا کہ صبح 8 بجے یہ کلاس ہوگی، 9 بجے یہ کلاس ہوگی، 10 بجے یہ کلاس ہوگی، 11 بجے یہ کلاس ہوگی، پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہوگا، پھر شام کی یہ کلاسیں ہوں گی، کوئی نظام نہیں تھا، لیکن اس کو کوئی بدعت نہیں کہتا، اس لیے کہ مقصد اس علم دین کو حاصل کرنا ہے جو مقصود ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ تمام کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو ان کتابوں کا پڑھنا مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ بدعت، کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا۔ اسی طرح ایک ذکر اذکار وغیرہ بھی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس کو سنت اور دین سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ سمجھا جاتا ہے، تو اس میں کون سی اشکال کی بات ہو گئی؟ اگر بدعت ہوتا تو بخاری شریف پڑھنا بدعت ہوتا، اگر بدعت ہوتا تو ابھی ہمارا یہ تفسیر کرنا 2:45 بجے اور 3 بجے کے وقت طے کر کے یہ بدعت ہو جاتا، کوئی بدعت نہیں کہتا، اس لیے کہ جو مقصد ہے اس تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے گئی، لیکن یہی تھا کہ انسان جب کسی چیز میں اشکال ہو، اچھی طرح صلاحیت ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ صلاحیت، ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا، صلاحیت ہو، دین کے صحیح علم ہو، بڑوں پر اعتماد ہو، انصاف کے ساتھ انسان سوچے، تو پھر صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو میرے سچا ہونے کے میں تمہیں کیا شبہ ہے، انسان جب کوئی کام کرتا ہے اس کے نتیجے میں پیسے مانگتا ہے، تو اچھا شاید دنیا دار ہے، شاید دنیا کمانے کے لیے آیا۔ جب انسان کوئی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ تم صدقات دو گے بھی تو میرے لیے حلال ہی نہیں ہے، صدقات، زکوٰۃ اور صدقات میرے لیے حرام ہیں، اب اس سے زیادہ مخلص کون ہوگا کہ اس کو پیسے بھی نہیں چاہیے۔ قل ما سألتکم من اجر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں تم سے اجرت مانگوں تو تمہارے لیے ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے کبھی مانگی نہیں، اگر میں کبھی مانگ لوں اور اگر تم مجھے دے بھی دی ہو تم نے تو وہ بھی تمہاری ہے، لے لو۔ مطلب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایک
تاکیدی انداز میں کسی چیز کا انکار کرنا کہ اگر میں نے مانگا ہے تو تمہارا ہے، ایک ترجمہ ہے. لیکن دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو کچھ میں تم سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہوں خرچ کرنے کا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو کچھ تم سے میں مطالبہ کرتا ہوں تو تمہارے نفع کے لیے کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں. تم صدقات دیتے ہو، مجھے کوئی نفع نہیں، اس لیے کہ میں اور میرے گھر والے تو صدقات لیتے بھی نہیں. ما سألتکم من اجرن، جو کچھ میں تم سے مانگتا ہوں، معاوضہ نہیں، میں تم سے جو کچھ بھی خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں وہ تمہارے ہی نفع کے لیے ہے. ایک مفہوم. تو بہرحال دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. پہلا ترجمہ تھا اگر میں نے تم سے مال سألتکم، جو کچھ میں نے تم سے مطالبہ کیا ہو کسی چیز کا، کوئی معاوضے کا، تو وہ تمہارا ہے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، تم سے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. وہو علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، مطلع ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون کس چیز کا مستحق ہے. لیکن یاد رکھو کہ حق غالب آ کر رہے گا. ابھی تم جتنی بھی طاقتور جماعت ہو، اہل مکہ ابھی جتنے بھی طاقت والے ہوں، یاد رکھو حق غالب آ کر رہے گا. کبھی دلیل سے غالب ہوتا ہے، کبھی دلیل اور قوت دونوں طرح غالب ہوتا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق بات کو ڈالتا ہے. کیا مطلب؟ باطل کے مقابلے میں حق قوت کے ساتھ آتا ہے، اور دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ اتنی قوت سے کہ باطل ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ کہہ دیجئے میرا رب حق بات کو پہنچاتا ہے، حق بات کو ڈالتا ہے، اور وہ غیب کی باتوں، پوشیدہ باتوں کا بھی بہت زیادہ جاننے والا ہے. اب مکہ کے دور میں جہاں ہر طرف سے مخالفت پائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ حق غالب آ رہا ہے اور حق غالب آ کر رہے گا. اور یہ پہلے بات آ چکی ہے کہ حق ہمیشہ کمزوری کی شکل میں آیا، باطل ہمیشہ بڑی طاقت کی شکل میں آیا، لیکن حق غالب ہوا اور باطل مغلوب ہوا. مکہ کی تاریخ میں یہی بتاتی ہے. اور اعلان اسی وقت کر دیا تھا کہ حق کو اللہ تعالیٰ جب پہنچاتے ہیں، اور حق بات جب اللہ کی طرف سے پہنچائی جاتی ہے، قوت کے ساتھ آتی ہے، باطل مٹ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اب باطل کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے. تمہارا شرک، تمہارا بت پرستی کا یہ عقیدہ، تمہاری یہ قوم پرستی، یہ سب ختم ہونے والی ہے. قل جاء الحق، آپ اعلان کر دیجئے. مکہ کے اس دور میں یہ اعلان اتنا عجیب تھا. قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے حق آ چکا ہے. وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل میں نہ ابتدا کرنے کی طاقت ہے، نہ نئے سرے سے اٹھنے کی طاقت ہے. پرانا کوئی باطل کی چیز دوبارہ اس کو غلبہ نہیں ہو سکتا، نئی کوئی چیز باطل میں قوت حاصل نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باطل کو کبھی ظاہری طاقت نہیں ملے گی. دلیل کے اعتبار سے باطل کبھی غالب نہیں آ سکتا. قوت کے لحاظ سے اگر کبھی ظاہری طور پر غالب آ بھی گیا تو بعد میں مغلوب ہو جائے گا. کبھی بھی، ابھی بھی اسرائیل میں اگر باطل غالب آ گیا ہے ظاہری طاقت کے اعتبار سے، تو دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے باطل پر ہیں. دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے انسانیت سے دور ہیں. دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا وہ انسانی حقوق کا خیال رکھنے والے اور کتنا بے رحم قسم کے لوگ ہیں. سب کے سامنے آ گیا. اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ تباہ ہوں گے. یہ تو عقیدے کی بات ہے. مہدی تو آنے ہی والے ہیں، اس سے پہلے بھی انشاءاللہ ہوگا. وما یبدئ الباطل وما یعید. قل ان ضللت، یہ تو صرف مثال دے رہا تھا ایک جگہ کی. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو فانما اضل علی نفسی، میری گمراہی کا وبال تو میرے اوپر ہے. آپ میری کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنی فکر کریں کہ آپ لوگ صحیح ہیں غلط ہیں، اپنے بارے میں تو سوچیں بیٹھ کر. ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کے نقصان اور وبال میرے اوپر ہے. وان اہتدیت فبما یوحی الی ربی، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو ظاہر ہے کہ وحی کی بنیاد پر ہے. اور کون ہے جو گمراہی والی بات اتنے سارے لوگوں کی مخالفت کے ساتھ کرے گا؟
نہ اس کو دنیا مل رہی ہے، نہ اس کو کوئی پیسے مل رہے ہیں، نہ اس کو شہرت مل رہی ہے، مخالفت، عداوت، دشمنیاں مل رہی ہیں، ایسا کام کون کرے گا؟ کوئی سوچے کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو جتنے باطل عقیدے والے لوگ تھے ان کو کچھ ملا؟ ہاں ہاں، ان کو تو تیار کیا گیا تھا، ان کو بڑی بڑی جائیدادیں دی گئی، ان کو بڑی بڑی رقمیں دی گئیں۔ ابھی بھی قادیانیوں کو بہت کچھ ملتا ہے، ابھی بھی قادیانیوں کو بہت کچھ اندر اندر سے ملتا ہے، ان کی جو بڑے بڑے ادارے چلتے ہیں یہ سب، ان کو بہت کچھ ملتا ہے، تو اسی لیے تو وہ قوت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باطل کو، اہل باطل بہت کچھ طاقت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مال و دولت کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، ان کو اٹھایا ہی جاتا ہے اہل باطل کی طرف سے، تم لوگ اٹھو، یہ دعویٰ کرو، تمہیں یہ ملے گا۔ دیکھ لیں مرزا غلام محمد قادیانی کی تاریخ اٹھا کر، کہ کبھی دعویٰ کرتا آہستہ 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 آہستہ، کبھی اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، ان سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، کیسے کیسے دعوے کیے، اور اوپر سے اس کو بہت کچھ مل رہا تھا اس پر۔ یہاں پر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں مل رہا، اور لوگوں سے بھی کچھ نہیں لینا، وہاں تو لوگوں سے بھی لیا جاتا ہے، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں۔ یہ انسان کے مخلص اور حق پر ہونے کی ایک علامت ہے۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے ایک ہی بات تھی، نبوت۔ کوئی ایسا نہیں کہ اچھا میں مجدد ہوں، مہدی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، سیدھا بس اللہ نے یہ حکم دیا ہے نبوت، میں نبی ہوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کوئی بات میں جھوٹ، تعارض، کوئی اشکال، ایسی کوئی چیز نہیں رہی۔ وہاں پر تو میدان ہموار کیا جاتا ہے، اچھا نہیں لوگ اب اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں تو بس مہدی ہونے کا دعویٰ کر لو۔ اچھا اب آگے اتنا بھی تیار ہو گئے، اب عقیدت بڑھ گئی ہے لوگوں کی، اب اچھا آگے والے درجے پر چلے جاؤ، اچھا اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اب اس سے اور آگے والے درجے پر چلے جاؤ۔ انبیاء میں ایسا نہیں، بس ایک بات سیدھی سیدھی نبوت ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو میرے رب کی وحی کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حکم دیا ہے اس حکم کی بنیاد پر میں عمل کر رہا ہوں اور اس طریقے پر میں چل رہا ہوں۔ انہ سمیع قریب، وہ اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا ہے اور انسان سے بہت قریب ہے، انسان کی ہر حالت کو بہت قریب سے، جیسے انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر حالت کو دیکھتا ہے، ہم سے قریب ہے، اور ہر ایک پر اس کے اعمال کے موافق جزا سزا کا معاملہ ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، پیغمبر آپ جب وہ حال دیکھیں گے جب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، وہ گھبراہٹ کا وقت کون سا ہوگا؟ آگے آیت میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اس میں دو معنی ہیں، دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اے مخاطب، یا تو ترا سے مراد ہر مخاطب، ہر قرآن پڑھنے والا شخص ہے، یہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ہر شخص کو مراد لے لیتے ہیں کہ اے مخاطب، اگر تو دیکھ لے اس وقت جب یہ لوگ گھبراہٹ کے وقت گھبراہٹ میں ہوں گے، فلا فوت، اب وہ چھوٹ نہ سکیں گے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ان کو فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ لفظی ترجمہ ہم کریں، ان کو پکڑ لیا جائے گا قریبی جگہ سے، مطلب ہے کہ قریب سے پکڑنے کا مطلب بس آپ کے ہاتھ بڑھایا اور پکڑ لیا، نہیں، فوراً بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس سے کون سا موقع مراد ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ یہ موت کا وقت مراد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن مراد ہے۔ اب دونوں کے اعتبار سے ہم معنی لے لیں کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، میدان حشر میں ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، فزعوا فلا فوت، اب وہ بچنا چاہیں گے کہ کہیں چھپ کر چلے جائیں، میدان بالکل بڑا میدان، اور ایسی جگہ ہے جہاں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ نہیں سکتے، سب کھلے عام، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لوگ کھلے میدان میں کھلے بالکل ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے کوئی شخص اور ان کی کوئی حالت اللہ تعالیٰ سے مخفی نہ ہوگی۔ فلا فوتا، سب کو پتہ ہے اب چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور پکڑنا ہے
اخذوا من مکان قریب، گویا بس وہیں سے پکڑ لیا گیا۔ تو میدان حشر مراد لیں، جیسا کہ اکثر مفسرین نے لیا، مفہوم بالکل واضح ہے۔ مکان قریب فوراً پکڑ لیا جائے گا ان کو، بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، نکلنے کی کوئی صورت نہیں وہاں سے۔ بعضوں نے فرمایا کہ موت کا وقت مراد ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جب روح نکلنے لگتی ہے اور وہ وقت آتا ہے، کفار اور مجرمین ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائیں، موت سے بچ جائیں، نہیں ہو سکتا، اور ان کو وہیں پکڑ لیا جاتا ہے، ملک الموت کے قبضے میں ہوتے ہیں پورے پورے۔ اور اس وقت وہ کیا کہتے ہیں؟ وہی دونوں باتیں پیچھے میں نے بتایا کہ یستفزعوا کے معنی ہوتے اکثر کے نزدیک میدان حشر کا حال، قیامت کا حال بیان ہے، یا روح نکلنے کے وقت کو بھی بعضوں نے بیان کیا ہے، اور دونوں باتیں آگے بھی آیتوں پر بیٹھتی ہیں۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اس وقت یعنی قیامت کے دن، یستفزعوا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن وہ کہیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب ہم اس حق بات پر، قرآن پر، جو بھی حق آیا تھا اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس وقت أَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب کہاں سے ان کو حاصل ہو سکتا ہے دور جگہ سے؟ تناوش کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز لے لینا۔ موت کا وقت ایمان قبول کرنے کا وقت نہیں ہے، جب روح نکلنی شروع ہو گئی ہے، اب اس کے بعد ایمان قبول کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ قیامت کے دن میدان حشر، میدان وہ ایمان قبول کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل دنیا ہے، دنیا میں ایمان قبول کرنا تھا۔ اسی کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، چاہے موت کا وقت ہو یا چاہے میدان حشر ہو، اس وقت وہ کہیں گے اب ہم حق بات پر ایمان لاتے ہیں، اب یقین کرتے ہیں، لیکن اب ایمان ان کو کہاں حاصل ہو سکے گا؟ وہاں دور جگہ سے، وہ تو آخرت میں ہیں۔ اب دنیا میں جہاں ایمان قبول کرنے کے وقت ہے، وہاں سے وہ دور چلے گئے۔ جب کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ کہتے ہیں بہت دور ہے، اب تو حاصل کرنا ممکن نہیں رہا، اس کو دور جگہ ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، حالانکہ پہلے وہ اس کا انکار کر چکے تھے، دنیا میں جب وقت آیا ایمان قبول کرنے کا تب تو انکار کر چکے تھے۔ اور وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دنیا میں جب ایمان قبول کرنے کا وقت تھا، اس وقت وہ اس کا انکار کرتے تھے اور اعتراضات کرتے تھے۔ یقذفون بالغیب، قذفہ کے معنی ہوتے ہیں پتھر پھینکنا، بغیر نشانہ دیکھے نشانے لگانے کی کوشش کرنا۔ یقذفون بالغیب، بغیر دیکھے نشانہ لگانا، کسی پر کوئی چیز اعتراض کی نہیں ہے پھر بھی اعتراض کرنا، یہ نا بغیر دیکھے نشانہ لگانا، ایک شخص اس قابل نہیں کہ اس پر اعتراض کیا جائے پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، پیغمبروں میں ان کے عیوب نکالنے کی کوشش کرنا، یہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، دیکھو یہ جھوٹا ہے، ساحر ہے، شاعر ہے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور بغیر دیکھے وہ نشانہ لگاتے تھے دور جگہ سے۔ دور جگہ سے کا مطلب ایک تو ہے کہ بغیر دیکھے نشانہ لگانا، اور جہاں پتہ بھی نہیں کہ کہاں نشانہ لگانا ہے، کہاں پھینکنا ہے، پھر بھی پھینک رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن یا پہلے زمانے میں جو کتابیں گزری، جب بھی حق مذہب جو بھی تھا، کتابوں پر، انبیاء پر نکتہ چینی، ان کے عیوب نکالنا، ان کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ یقذفون بالغیب من مکان بعید۔ انسان قریب جائے، دیکھے، غور کرے تو حق بات سمجھ میں آ جاتی۔ دور بیٹھے بیٹھے اپنے ماحول میں رہتے ہوئے، کفار کے مجمع میں رہتے ہوئے اہل حق پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر ان کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ الفاظ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، کسی کے بارے میں کوئی اشکال ہے تو اپنے ماحول میں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں نہ شروع کر دو، بلکہ ان کے قریب جاؤ، ان کے پاس جاؤ، آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، یا آپ کے بارے میں مجھے یہ چیز ہے، یہ واقعی ایسا ہے، شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی، بات صاف کر لی جائے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دور بیٹھے بیٹھے اعتراضات کرنا، یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے، بہت آسان کام ہے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ،
اب جب موت کا وقت آ گیا یا میدان حشر قائم ہو گیا، وہی پیچھے والی آیتوں میں جو بھی بات چل رہی ہو، میدان حشر قائم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اب رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور جس کی وہ خواہش کرتے ہیں ان کے درمیان۔ کس چیز کی خواہش کریں گے؟ وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں ایمان نصیب ہو جائے، نجات نصیب ہو جائے۔ اب کہاں ملے گی؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اب وہ جو چاہتے ہوں گے ان کی خواہشات اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ اب حق قبول کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں رہی، مطلب یہ کہ اب ایمان قبول کرنا معتبر نہیں رہا، اب نجات کے وہ قابل نہیں رہے، وہ چاہتے ہیں کہ نجات ہو جائے، نہیں رہے۔ اور اگر موت کا وقت مراد ہے تو ہو سکتا ہے کہ ما یشتہون کے معنی یہ بھی ہوں کہ وہ دنیا اور دنیا کا مال و دولت چاہتے ہیں، اب رکاوٹ آ گئے، اب دنیا کے مال و دولت ان کے ہاتھ سے گیا۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جس طرح ان کے جیسے لوگوں کے ساتھ، اس طرح کے دوسرے لوگ جو پہلے گزرے ان کے جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا، سب کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا میں حق قبول کرنے کا موقع تھا اس وقت وہ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ انہم کانوا فی شک مریب، جب کوئی انتہائی درجے کے شک میں ہو نا تو اس کو کہتے ہیں شک مرید، شک مریب، یعنی شک بھی اور مریب کے معنی بھی شک میں ڈالنے والا، لفظی ترجمہ ہے شک میں ڈالنے والا شک، ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، انسان کو حق تک نہ پہنچنے دے، صحیح فیصلہ نہ کرنے دے۔ تو دنیا میں یہ لوگ بس شک میں اپنے آپ کو ڈالے رکھے تھے، انہوں نے ڈال رکھا تھا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا، نہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور اپنے باطل دلائل کی بنیاد پر کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو۔ بس ذہن میں ایک بات بٹھا لی تھی، جانتے تھے کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ بات سچی معلوم ہوتی ہے، جانتے تھے کہ پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کچھ وزن ہے، لیکن نہیں، ہم قبول کریں گے تو ہمارا یہ چلا جائے گا، یہ چلا جائے گا، یہ چلا جائے گا۔ تو شک بھی ہے اور بے چینی بھی ہے، اس کو کہتے ہیں فی شک مریب۔ دنیا میں جب حق قبول کرنے کا وقت تھا تب تو وہ شک میں پڑے رہے، اب وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ نہیں ان کی باتیں سچی تھیں، اب یقین کا کوئی فائدہ نہیں، اب ایمان معتبر نہیں۔ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے جو بالغیب ہو، وہاں تو سب کچھ دیکھ لیں گے، اب دیکھنے کے بعد ایمان، وہ مشاہدے والا ایمان، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایمان بالغیب معتبر ہے، جس کو سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کی باتوں اور پیغمبر کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔